السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے مشہور صحافی انڈین امریکن فرید زکریا صاحب کا ایک انٹرویو بزنس ٹوڈے میں شائع ہوا ہے۔ اس کا آزاد اردو ترجمہ میں یوٹیوب کے ذریعے آپ کو پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ یہ انٹرویو بہت دلچسپ ہے اور ہمیں اپنے ملک عزیز ہندوستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فرید زکریا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ فرید زکریا اپنے والد کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ بھارت سیکولر جلد کھو رہا ہے۔ نیو یارک میں گزشتہ ماہ کے آخر میں ایک تقریب میں کینیڈا کے مصنف اور صحافی میلکم کلیڈون کے ساتھ بات چیت میں زکریا نے ہندو قوم پرستی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پچھلے 10 سالوں میں ہندوستان میں معاشی بدحالی کا ذکر کیا۔ ہندوستانی نژاد امریکی صحافی اور ماہر سیاسیات فرید زکریا نے کہا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ ان کے والد ڈاکٹر رفیق زکریا ہندوستان میں ہندو قوم پرستی کے عروج کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ زکریا کے والد، جو کانگریس کے رہنما، اسلامی اسکالر اور ایک ممتاز مصنف تھے، جولائی 2005 میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ 1960 کی دہائی میں اورنگ آباد سے MLA بھی بنے تھے۔ نیو یارک میں گزشتہ ماہ کے آخر میں ایک تقریب میں کینیڈا کے مصنف اور صحافی میلکم کلیڈون کے ساتھ بات چیت میں زکریا نے ہندو قوم پرستی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پچھلے 10 سالوں میں ہندوستان میں معاشی بدحالی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت حالیہ برسوں میں غیر لبرل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کہانی رہی ہے، کیونکہ معاشی عروج ایک رفتار سے جاری ہے اور یہ شاندار اور سنسنی خیز ہے، لیکن آپ ہندو قوم پرستی کے عروج کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور بہت سے طریقوں سے۔ میرے والد کا انتقال تقریباً 15 سال پہلے ہوا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ ایک دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، کیونکہ ایک طرح سے ان کی پوری زندگی کا کام ایک سیکولر ہندوستان، ایک تکثریت پسند ہندوستان کی تعمیر کی کوشش کر رہا تھا، تنوع کو برداشت اور حوصلہ افزائی کی۔ بھارت بالکل مختلف سمت میں چلا گیا ہے۔ یہ معاشی طور پر بڑھ رہا ہے، لیکن سیاسی طور پر زیادہ عدم برداشت اور زیادہ غیر لبرل ہوتا جا رہا ہے۔ زکریا نے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ کیا ہندوستان اپنے مستند نفس کے قریب ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیا جب ہندوستان نے اپنی سوشلسٹ کھال اتاری تو میں نے سب سے پہلے جشن منایا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ بدعنوانی اور بے عملیہ اور غربت جڑی ہوئی تھی، لیکن اب جب وہ اپنی سیکولر کھال اتار رہا ہے تو میں حیران ہونے لگا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا تھا، کہ سوشلزم، سیکولرزم، لبرل ازم، یہ سب کچھ بنیادی طور پر مغرب سے مستعار لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ہندوستان صرف ہندو قوم پرستی کے ایک مرحلے سے گزر رہا ہے اور آخرکار اسے خود کا ایک اور مستند ویژن مل جائے گا۔
ہندوستان ایک طرح سے ایک اور شاید زیادہ مستند جگہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ شاید آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مرحلہ ہے اس قسم کی ہندو قوم پرستی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے مستند ویژن نہیں ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ہندوستان اور خاص طور پر ہندو مذہب کے بارے میں ناقابل یقین حد تک روادار ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ انہوں نے ہندو دھرم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہندو مذہب دنیا کے سب سے غیر معمولی مذاہب میں سے ایک ہے جس میں تقریباً کچھ بھی مقرر نہیں ہے۔ آپ سبزی خور ہو سکتے ہیں اور اچھے ہندو بن سکتے ہیں۔ آپ نان ویجیٹیرین ہو سکتے ہیں اور اچھے ہندو بن سکتے ہیں۔ آپ ایک خدا پر یقین کر سکتے ہیں۔ آپ 300 ملین پر یقین کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کو مان کر بھی نہ مان کر بھی ہندو رہ سکتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز طور پر جذب کرنے والا مذہب ہے، اور یہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عدم برداشت اس کے DNA کا حصہ ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ ہندوستان میں غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں، زکریا نے کہا، ایسے اوقات ہوتے ہیں جب میں بے چینی محسوس کرتا ہوں، صرف اس عدم برداشت کی وجہ سے۔ دوسری صورت میں میں ناقابل یقین حد تک آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ زکریا نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں ہی مذہب کی بنیاد پر علیحدہ ریاست کی جناح کے ویژن کے مقابلے میں گاندھی جی اور نہرو جی کے ہندوستان کے ویژن کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا تھا۔ میرے خیال میں جو ایک عالمی نظریہ مجھے غالباً وراثت میں ملا ہے، وہ ہندوستان کے بانی نظریہ کے ساتھ گہری وابستگی تھی، جو سیکولر لبرل جمہوریت تھی۔ میرے والد ایک مسلمان تھے، اور اس لیے ہندوستان میں بڑھنا ایک مسلمان سیاستدان کا بچہ ایک خاص تجربہ تھا۔ ہندوستان میں مسلمان 10 سے 12% اقلیت ہیں۔ میرے والد نے ایک بار مجھ سے کہا کہ وہ سب سے اہم سیاسی فیصلہ جو انہوں نے 10 یا 12 سال کی عمر میں کیا تھا، 20 کی دہائی 1920 اور 30 کی دہائیوں میں ہندوستان میں ایک نوجوان مسلمان بچے کے طور پر میرا اندازہ ہے کہ یہ 30 کی دہائی میں تھا، انہیں کرنا پڑا۔ اپنے مستقبل کے لیے وہ متبادل نقطۂ نظر میں سے ایک کا انتخاب کریں، نہرو جی اور گاندھی جی کا سیکولر جمہوریت کا ویژن، یا جناح جو کہ مذہبی قوم پرستی کی بنیاد پر چلنے والی ریاست کا ویژن تھا۔ یہ سیکولر جمہوریت کے طور پر ہندوستان کا تصور انہیں پسند تھا۔